میرا بیٹا احمد مصطفیٰ 3 سال کا ہے، بات بات پہ شرارت کرتا ہے، روٹھ جاتا ہے۔ لوگوں سے سنا ہے کہ احمد نام کے بچے ایسے ہوتے ہیں، نعوذ باللہ، احمد تو حضور کا نام ہے، اللہ کے بندے۔ حضور نے فرمایا انا محمد وانا احمد وانا الماہی الذی یمحو اللہ بی الکفر وانا الحاشر الذی یحشر الناس علی قدمی وَأَنَا الْعَاقِبُ الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ نبی۔ احمد تو حضور کا نام ہے۔ اور یاد رکھیں کہ آسمانوں پر پہلا نام بھی حضور کا احمد ہے۔ مُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آپ کی خوشخبری دی، زمین پہ آنے کے بعد نام محمد ہے۔ میری شادی بریلوی خاندان میں ہوئی ہے، وہ جمعرات کو ختم بھی کرتے ہیں، اور کسی کی فوتی کی ہو تو کل خانی اور چلیسویں اور برسی بھی کرتے ہیں۔ میں ان کو سمجھاتا رہتا، بہرحال آپ سمجھاتے رہیں اور محبت سے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ۔ حافظ سلیم کراچی والے کی بیٹی وفات پا گئی، اللہ مغفرت فرمائے۔ میری بھانجی کا نکاح میرے ماموں سے ہوا ہے، اس سے اولاد بھی ہے۔ میری بھانجی میرے باپ سے سگی ہے اور ماں سے ستیلی ہے، کیا میں بھانجی کی اولاد سے نکاح کر سکتا ہوں؟ بہتر ہے کہ نہ کریں۔ میرا نام شاہ محمود ہے، میرا تعلق کوہاٹ سے ہے۔ اللہ آپ کو زیادہ سے زیادہ دین کی خدمت کی توفیق دے۔ جلال پور پیر والا میں بلال جامع مسجد کی تعمیر کا آغاز ہو گیا ہے۔ اللہ کا گھر ہے، اللہ مدد فرمائیں گے، انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا۔ قاری مسعود احمد صاحب محتمم جامعہ محمدیہ مریض ہیں، اللہ ان کو شفا عطا فرمائے۔ مجھے نماز کے دوران میں جمائیاں آتی ہیں تو شیطانی اثر ہوتا ہے، کوشش کیا کریں کہ پہلے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم 7 دفعہ پڑھ کے دم کر کے پھر نماز شروع کریں۔ ہم پاکستان سے آئے ہیں عمرے کے لیے اور ہم نے صرف 15 دن کا ویزا ہے، نماز آپ قصر ہی پڑھیں گے کیونکہ پھر آپ نے مدینہ شریف بھی جانا ہے۔ ہر مرتبہ عمرہ کرنے کے بعد سر پہ اسرا پھروانا ضروری ہے، بال ہوں یا نہ ہوں۔ مسجد نبوی میں بہت سے لوگ امام کے آگے کھڑے ہوتے ہیں، جو آگے کھڑے ہوتے ہوں ان کی نماز نہیں ہوتی۔ کہتا ہے جی کہ بیت اللہ میں تو ایک نماز کا 1 لاکھ ملتا ہے، لیکن تبلیغی جماعت والے کہتے ہیں کہ اگر تبلیغ کے لیے نکلیں تو 69 کروڑ کے برابر ہے۔ تو ٹھیک ہے نا، تبلیغ کریں گے تو نماز پہ آؤ گے۔ جب تبلیغ ہی نہیں ہوگی، تم حج کرنے آؤ گے، تم عمرہ کرنے آؤ گے، تمہیں پتہ لگے گا مسجد الحرام کیا ہے۔ تو اصل چیز تو تبلیغ ہے، اس لیے کہ اللہ نے پیغمبر کو یہی حکم دیا نا کہ بلغ ما انزل الیک من ربک، اللہ کے دین کو پہنچاؤ، تبلیغ کرو۔ کہتا ہے جی کہ 43 سال پہلے میری والدہ کسی کے کہنے پر خانہ کعبے کی چادر کی ایک دھاگا توڑ رہی تھیں، اب وہ میرے پاس ہے، کیا وہی کعبے شریف کے غلاف میں ڈال دو بس۔
اگر کوئی آدمی احرام باندھ کے لوگوں کو طواف کروائے، ویل چیئر پہ صفا مروا دوڑائے، کوئی بات نہیں، جائز ہے۔ کیا حضرت حسین کو یزید نے قتل کروایا تھا؟ بات یہ ہے بھائی کہ حکومت تو یزید کی تھی نا، قتل کرنے والے موقع پر تو ابن زیاد اور اس کے بعد تھے ایک بڑا ہی پلید آدمی تھا، وہ لوگ تھے، لیکن حکومت جس کی ہو ذمہ تو اسی کے لگے گا نا، اس کی حکومت تھی، اس کا دور تھا۔ اس لیے بعد میں کسی نے کہا تھا نا جی کہ نہ یزید کی وہ جفا رہی، نہ زیاد کا وہ ستم رہا، جو رہا تو نام حسین کا، جسے زندہ رکھتی ہے کربلا۔ گیارہویں کی جو نیاز ہے اور ختم ہے، جو غیر اللہ کی نیاز ہے وہ ناجائز ہے، نہ کھائیں نہ پکائیں۔ وما اہل بہ لغیر اللہ میں جو چیز آئے گی وہ حرام ہو جائے گی، کیونکہ وہ تو 11ویں والے پیر کے نام پر ہے نا، اللہ کے نام پر تو نہیں ہے۔ کچھ لوگوں کا عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو ہوا، بالکل صحیح، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو ہوا، باقی یہ نہیں کہ بال گر گئے۔ دین میں، نماز میں کوئی فرق نہیں تھا، صرف یہ تھا کہ کھانے کی خواہش نہیں ہوتی تھی، کبھی مانگا کبھی نہیں مانگا۔ بیویاں کہتی ہیں انہوں نے ہماری تمنا، عورت کی تمنا جو ہوتی ہے خاوند کو، وہ بھی چھوڑ دی، یہ اثر رہا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو خواب میں دکھایا کہ جبریل آئے، میکائیل آئے، ایک سرانے کی طرف کھڑا ہوا، ایک پاؤں کی طرف سے، ما بہذا الرجل، اس بندے کو کیا ہے؟ انہوں نے کہا مطبوب ہونے، اس کو جادو ہے۔ اس نے کہا کس نے جادو کیا ہے؟ اس نے کہا بنات لبید العاصم، لبید ابن العاصم یہودی کی لڑکیوں نے جادو کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہاں ہے؟ انہوں نے کہا بیر دربان میں، جو لکڑی ہوتی ہے کنویں کے نیچے، اس کے نیچے دفن کیا گیا ہے۔ تو وہاں گئے، آپ نے حضرت علی کو اتارا، وہ نکالا گیا، تو حضور کا وہ کنگھی مبارک میں آپ کے بالوں کو اس بدبخت نے اس لپیٹا تھا، اور اس میں سوئیاں گاڑی تھیں۔ تو اللہ نے حکم دیا تھا کہ یہ جو صورتیں ہیں، قل اعوذ بالفلق، قل اعوذ بالناس، یہ پڑھیں۔ حضور پڑھتے گئے اور ایک ایک گاٹھ کھولتے گئے۔ جب صورتیں ختم ہوئیں، ادھر سے دھاگے بھی ختم ہو گئے اور جادو کا اثر جو تھا وہ ختم ہو گیا۔ حضور نے پھر وہ کنویں میں پھینک دیا۔ بی بی عائشہ کہتی ہیں حضور اگر آپ ساتھ لے آتے ہم دیکھتے تو صحیح، اب میں نہیں چاہتا تھا کہ فتنہ پھیلے، جو ہونا تھا ہو گیا، اللہ نے مجھے شفا دے دی، میں کیوں پھیلاؤں کسی بات کو؟ جادو ہوا ہے تو بخاری شریف کی حدیث ہے۔ ایک دوست ناجائز قائد ہے، اللہ سب ناجائز قائدیوں کو رہائی عطا فرمائے۔ نفلی طواف شروع کیا تھا، 2 چکر کاٹ کے تھک گیا، بیٹھ گیا، پھر پورا نہیں کیا، تو اب پھر کر، لیکن اب 7 چکر پورے کرو گے۔ بہرحال نفلی طواف کے لوگ ہوٹل سے احرام باندھ کے آ جائیں، چلو اللہ قبول کرے بس۔ کہتے جی ہم اللہ کے بندے ہیں اور ایک ہی دین ہے، تو دین کے اندر یہ مذاہب جو ہیں، مذاہب کا معنی راستہ ہوتا ہے، مذاہب کا معنی فرقہ نہیں ہوتا۔ جیسے اب دیکھیں نا کعبہ شریف ہے، کوئی باب ملک عبدالعزیز سے آ رہا ہے، کوئی باب العمرہ سے آ رہا ہے، کوئی باب السلام سے، آ تو کعبے میں رہا ہے نا۔ یہ تو 4 راستے ہیں جو اللہ کے دین کی طرف لانے والے ہیں، یہ کوئی فرقے تو نہیں ہیں۔ میاں جی بیمار ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے۔ مکے کے اندر جو مرغی ملتی ہے، اگر یہ باہر کی ہے تو نہ کھائیں، برازیل وغیرہ کی۔ اگر مکے کی ہے، وطنی ہے، فقیر والی ہے، وہ بالکل حلال ہے۔ حضور پاک کی روح مبارک لوٹائی گئی، ہاں بالکل لوٹائی گئی۔ پاکستان کے حالات اللہ پاک درست فرمائیں، تمام پریشانیاں ظاہری، باطنی، معاشی
ہر قسم کی پریشانیاں دور فرمائے اور اللہ پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ کہتے جی حرم پاک میں اگر بد نظری ہو لا حول پڑھے، استغفار پڑھے اور بچنے کی کوشش کریں۔ بیوی کہتی ہے کہ خامند نے مجھے وائس میسج کے ذریعے طلاق دی ہے 3 دفعہ۔ خامند کہتا ہے کہ میں نے طلاق نہیں دی، تو بار بیوی کہتی ہے تو ٹھیک ہی کہتی ہوگی نا، اس مسئلے میں عورت کی بات مانی جاتی ہے، کیونکہ خامند تو طلاق دینے والا ہے، وہ تو دے گا یا نہ دے وہ نہیں مانے گا کبھی، دے تو بیٹھا نا، اب کیسے جان چھوڑائے گا میں نہیں دی۔ لیکن عورت کیوں کہے اپنے گھر کو برباد کرنے کے لیے؟ اسی لیے اس کی بات کی تائید کی جاتی ہے۔ میاں فاروق احمد ولد میاں سراج احمد صاحب دین پوری، اللہ ان کو شفاء کاملہ صحت عاجلہ عطا فرمائے، اور ہمارے ایک بڑے تعلق والے بالکل بھائیوں کی طرح مولانا منظور احمد صاحب نعمانی زہر پیر والے، بہت بڑے مفسر بھی ہیں، محدث بھی ہیں، ان پر بھی اللہ معاف کرے فالج کا اٹیک ہوا ہے، اور اس وقت تو بیچارے صاحب فراش ہیں، اللہ ان کو بھی شفاء کاملہ عطا فرمائے۔ میں نے دوسری دفعہ عمرہ کیا اور حلق جو ہے وہ میں نے مشین سے کرایا۔ بھئی جب پہلے اگر اس طرح پھروا چکے تھے تو مشین کس میں پھروائی آپ نے؟ پھر تو دم پڑ گئی۔ اور اگر پہلے بال موجود تھے، مشین میں بال آئے اور نکلے ہیں، تو پھر کوئی دم نہیں۔ میرا بھائی جیل میں، اللہ رہائی عطا فرمائے، اللہ ہر بے گناہ کو رہائی عطا فرمائے، اور کشمیریوں کے لیے دعا کریں۔ آج کل ہندوستان میں ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، اللہ ان کی مدد فرمائے، اللہ ان کی نصرت فرمائے، اللہ ان کے ظالموں پر اپنی طرف سے قہر نازل فرمائیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم فرج ہم المہمومین، نفس کرب المکروبین، وقض الدین عن المدینین، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ اللہم لا تجعلنا مضغة للمازغین، لا تجعلنا عقدة للآکلین، لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین۔ اللہم کن لنا ولا تکن علینا، وانصرنا على من بغى علينا۔ اللہم کن بنا رؤوفا رحیما، ولا تجعلنا شقیا ولا محروما۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا ربا یا غوثا یا غیاث المستغیثین اغثنا اغثنا اغثنا۔ یا اللہ تمام آنے والوں کی حاضری منظور فرما، یا اللہ تمام کا حج منظور فرما، یا اللہ تمام کا عمرہ منظور فرما، یا اللہ تمام کی عبادات منظور فرما، یا اللہ کسی کو بھی اپنے دروازے سے خالی نہ فرما۔ اللہم انا نسألک من الخیر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمنا منہ وما لم نعلم۔ اللہم انا نعوذ بک من الشر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمنا منہ وما لم نعلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة فقنا عذاب النار۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔